یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ پھر جس مولوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لفظ باز کو لے کر کے تحریر اپنی حفظ الایمان میں لکھی، اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے جو لفظ استعمال کیا ہے المتقشف، المتصلف، المتشیخ، المتصوف، المتصدر، المتکبر، یہ سب عربی گرامر کے اعتبار سے ایک ہی باب سے آئے ہیں جسے باب تفعول کہا جاتا ہے، اور کسی چیز میں تصنع اور بناوٹ اور اپنے آپ کو بظاہر دکھانا جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، یہ الفاظ اس باب سے جب لائے جاتے ہیں تو اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اندر ہے نہیں، البتہ اوپر سے، جیسے ایک ہے صوفی اور ایک ہے متصوف، تو صوفی وہ جو واقعی اہل صفا میں سے ہو، اور متصوف وہ جو صوفی بنتا ہو، حقیقت میں صوفی نہ ہو مگر اپنے آپ کو دکھا رہا ہو کہ میں صوفی ہوں۔ اس طرح کے باب تفعول ایک عربی میں گرامر کے حساب سے ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے یہ سارے الفاظ استعمال کیے، اور پھر اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہنود اور عنود، ہنود سے مراد ہندوستانی اور عنود سے مراد جو عناد رکھنے والا، تو ہنود و عنود کا آپ نے جو تقابل دکھایا اور دونوں کو ایک جگہ سیٹ کیا، یہ بھی کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ پھر حفظ الایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر کے فرما دیا حفظ الایمان۔ تو حفظ الایمان کا مطلب ہوا ایمان کی حفاظت، اور حفظ الایمان کا مطلب ہوا ایمان کی بربادی۔ تو وہ رسالہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے، جس کا حوالہ اعلیٰ حضرت اس میں تحریر فرمایا۔ تو اس طرح سے جو عربی گرامر کی خوبیاں ہیں وہ بھی حیرت زدہ کر دینے والی ہیں کہ ایک عجمی اور ایسی عربی استعمال کر رہا ہے کہ جو صرف علماء عرب کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں جو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا۔ الہی تیری ہی بخشش، چونکہ گفتگو بہت اہم ہے اور اس میں رسول پاک کی شان میں جس نے گستاخی کی اس کا ذکر ہے، تو اس لیے مغفرت اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی عرض کر رہے ہیں کہ مولا تیری بخشش اور تیری مغفرت ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو نقل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو نقل کیا جائے، اس لیے کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اس نے تو کی ہی، ہم کو بلا ضرورت اس کو نقل کر کے اشتہار کی اجازت نہیں ہے، تو ہم کیسے ان الفاظ کو یاد کریں، ذکر کریں، لیکن چونکہ ہمیں علماء کے سامنے وہ باتیں رکھنی ہیں، اس لیے مولا ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں تو ہماری بخشش فرما۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریکیاں چھا گئیں، چونکہ کفر اور بے دینی اور گمراہی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اولیاء کرام کی شان میں نازیبہ کلمات بکثرت استعمال کر رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کے لیے فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریکیاں چھا گئیں اور حد سے بڑھ گئیں، اور بہت سے لوگوں پر گمراہی کا قول پورا ہوا، یعنی وہ گمراہی کے دلدل میں چلے گئے۔ اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، عالم کہلانے والے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح کی گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں وہ کوئی جاہل اور بے علم نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو علم والا ہی سمجھتے تھے۔ تو گمراہی اس قدر عام ہو گئی کہ پڑھے لکھے لوگ بھی گمراہی کے دلدل میں چلے گئے۔ اسی لیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ جب آپ عبادت میں ایک بار مصروف تھے تو ایک نورانی ٹکڑا آیا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیری عبادت سے خوش ہو گیا اور اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ اب میں اتنی عبادت کر چکا ہوں کہ مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو شیطان ہے۔ جو ہی آپ نے لاہور کا ورد کیا وہ بادل کا ٹکڑا جو نورانی شکل میں تھا وہ دھواں بن کر کے اڑ گیا، ختم ہو گیا، اور آپ مصروف عبادت ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی نورانی کیفیت کے ساتھ بادل آیا اور اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر،
آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، ورنہ نہ جانے کتنوں کو میں صراط مستقیم سے ہٹا چکا ہوں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تو شیطان مجھے گمراہ کرنے کے لیے آ گیا، کہتا ہے کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، گویا میں خدا پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے علم پر اعتماد کر لوں۔ سن ظالم، میرے علم نے نہیں مجھ کو بچایا ہے بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دولت ایمان اگر کسی کی محفوظ رہ سکتی ہے تو فضل الہی سے۔ آدمی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دانشور بنے، لیکن فضل الہی اگر شامل حال نہیں ہے تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایمان کی حفاظت صرف فضل مولا پر ہے، وہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی اور امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ دعا یوں کرو، اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے تو میرے دل کو مذہب حق پر ثابت رکھ، یعنی میرا دل جو الٹنے پلٹنے والی ایک چیز ہے اور اس کو ادھر ادھر نہ کر بلکہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ جب سرکار یہ دعا فرما رہے ہیں تو یہ بلا شبہ ہمارے لیے ہے، ہماری تعلیم کے لیے، تو ہمیں اس کی خاص طور سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت، خاص کر آج کے گمراہی کے ماحول میں، فتنوں کے ہجوم میں جو قدم قدم پر گمراہیوں کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، آدمی کب گمراہ ہو جائے اور کب صراط مستقیم سے ہٹ جائے یہ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو کل تک سنی سے عقیدہ تھے، پڑھے لکھے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رافضیوں کی گود میں ہے، کوئی خارجیوں کی گود میں ہے، کوئی صلح کلیوں کی گود میں، دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنے علماء صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تاریکیاں چھا گئیں، حد سے بڑھ گئیں اور بہت سے لوگوں پر گمراہی کا قول پورا ہوا، یعنی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ تقریر جو ہم نے بیان کی، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے پوری تفصیل سے یہ بات بتائی کہ علم ذاتی اور علم مطلق محیط تفصیلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور بندوں کے لیے نہیں مگر مطلقی علم عطائی، اور یہ بھی ہم نے ما سبق بتایا کہ یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، یہ جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اس لیے کہ یہ علم نہ ہو تو ایمان ہی ٹھیک نہیں، جیسا کہ ما سبق میں گزرا۔ گویا ہم اس کو تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ہر مومن کچھ نہ کچھ غیب جانتا ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، فرشتے آئیں گے، مگر یہ ساری چیزیں غیب ہیں، اور اگر ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہم جانتے بھی ہیں، تو یہ وہ غیب ہے کہ ہر مومن ان کو جانتا ہے۔ جب ہر مومن جانتا ہے تو انبیاء کرام کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ بلا شبہ اس کو جانتے ہیں۔ عجب کہ اس تقریر سے کسی وہمی کو وہم گزرے۔ اب دیکھیے یہیں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ کہا کہ بعض علم غیب انسانوں کو حاصل ہے، اللہ کو کل علم غیب اور مخلوق کو بعض، تو اس بعض میں لوگوں کو ہو گیا شبہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب بعض علم غیب ہر مسلمان کو ہے تو اس بعض علم غیب کے اعتبار سے ہر مسلمان برابر ہے۔ بعض علم غیب آپ کو بھی ہے اور بعض علم غیب ہم کو بھی ہے، اور بعض ہی علم غیب انبیاء کو بھی ہے، تو ہم اور انبیاء علم غیب میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ اس لفظ بعض نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ایک ہے بعض اور ایک ہے کل۔ مثلا کسی معاملے میں آپ بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور عام طور سے بولتے رہتے ہیں، کل ممالک مل کر کے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنے ملک ہیں سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کے مقابل میں کہا کہ بعض ملک ایسا کر رہے ہیں تو بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، تو اب وہ کچھ کون ہے؟ تو اگر 4 ہوں تب بھی کچھ ہے، اور 10 ہوں تب بھی کچھ ہے، بلکہ 150 ہوں تب بھی کچھ ہے، اس لیے کہ کل تو 200 تھے مثلا،
تو 200 جب ہوں گے تب کل کہا جائے گا، اور 200 کے نیچے جتنے ہیں وہ سب باز ہی ہیں، وہ کچھ ہی ہیں۔ سب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ملکوں نے کیا، 100 ملکوں نے کیا تب بھی کہہ سکتے ہیں کچھ ملکوں نے کیا، اور 5 ملکوں نے کیا تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ملکوں نے کیا۔ لفظ بعض میں اتنی وسعت اور گنجائش ہوتی ہے، تو ہم کو بعض علم غیب ہے اور انبیاء کو بھی بعض علوم غیبیہ ہیں، لیکن ہم دونوں کا بعض ایسے ہی ہے جیسے زمین اور لیکن بدعقلوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب ہم کو بعض غیب ہے اور انبیاء کو بھی بعض غیب ہے تو ہم وہ دونوں جاننے میں برابر ہو گئے۔ اب اسی کی تردید کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عجب کی اس تقریر سے کسی وحشی کو وہم گزرے، یوں کہ ہم میں اور ہمارے نبی میں کوئی فرق نہ رہا، پھر اور انبیاء کا کیا ذکر ہے کہ جیسا علم حضور اور دیگر انبیاء کو حاصل ہے ویسا ہم کو بھی حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بعض غیب انبیاء کو بھی ہے اور بعض غیب ہم کو بھی ہے، تو اس بعض میں ہم وہ دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ کوئی وہم نہ کرے، اس طرح کی بات اپنے ذہن میں نہ لائے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آگے کہ یہ ایسی بات ہے کہ لفظ بعض کو سن کر کے کوئی کہے کہ جیسا بعض ہم کو ہے اسی طرح سے بعض انبیاء کو ہے، تو ہم اور انبیاء دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ ایسی بات ہے کہ عالم درکنار کسی عاقل کے بھی کہنے کی نہیں۔ بھائی آپ کے پاس 200 روپیہ ہے اور کسی کے پاس 100 روپیہ ہے، تو دونوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ پیسہ ہے۔ جس کے پاس 100 روپیہ ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے میرے پاس کچھ پیسہ ہے، اور جس کے پاس 50 روپیہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میرے پاس کچھ پیسہ ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کچھ یہاں بھی ہے کچھ وہاں بھی ہے، اس کے باوجود دونوں برابر نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ ایسی بات کی عالم درکنار کسی عاقل کے بھی کہنے کی نہیں کہ جو یہ کہے کہ جب بعض علم غیب ہم کو ہے اور بعض علم غیب انبیاء کو ہے تو ہم اور انبیاء علم غیب میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ یہ کسی عقل مند کی کہنے کی بات نہیں ہے۔ کوئی عالم تو درکنار، کوئی عاقل یعنی عقل والا بھی اس طرح کی بات نہیں کہتے، مگر وہابیہ سے دور نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ایک بے عقل قوم ہے اور ان پر کوئی شخص ان میں کوئی شخص راہ پر نہیں، جتنے ہیں وہ سب کے سب صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح کی بات کہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایک اسلوب اور طریقہ ہے گفتگو کرنے کا اور اپنی بات کو پیش کرنے کا۔ فرماتے ہیں ارے میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی وہم نہ کرے، میں تو دیکھتا ہوں وہم کرنے کی کیا بات۔ ایک کم وقت نے تو اپنی کتاب پہ ایسا لکھ ہی ڈالا، میں تو وہم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی وہم نہ کرے، لیکن حیرت ہے کہ ایک آدمی نے باقاعدہ اس طرح کی بات اپنی کتاب میں لکھ ڈالی۔ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے کہ جو وہم میں بھی نہیں آنی چاہیے وہ ایک آدمی نے اپنی کتاب میں لکھ ڈالا۔ یہ اسلوب ہوتا ہے کسی چیز کے تعجب خیزی کو ظاہر کرنے کا۔ فرماتے ہیں مجھے کیا ہوا کہ فرض کرتا ہوں، یعنی فرض کرنے کی بات کیا ہے، حالانکہ واقع ہو لیا، یعنی ایسا ہو چکا، یہاں فرض کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے ایسا لکھ ڈالا اور کہہ دیا کہ جب بعض علم غیب ہم کو بھی ہے بعض علم غیب نبی کو بھی ہے تو ہم دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے۔ ایسا لکھ ڈالا۔ کیا تم نے نہ سنا کہ آج کل وہابیوں میں کا وہ ڈھیٹ شیخ و صوفی بننے والا، اونچے بیٹھنے کا مدعی مغرور جو کمینے ہٹ دھرم ہندیوں میں سے ہے، اس نے ایک رسلیہ تصنیف کی جو 4 ورق کی بھی نہیں، جس سے قریب ہے کہ 7 آسمان پھٹ پڑیں۔ اس نے اس کا نام حفظ الایمان رکھا، اور وہ نہیں مگر خفض الایمان، یعنی ایمان کو پست خوار اور ذلیل کرنے والی کتاب۔ اس میں اس قول کی تصریح کر دی اور روز قیامت کے وبال سے نہ ڈرا۔ اس کی عبارت یہ ہے، یعنی ہم کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ وہم بھی نہ آئے کہ ہمارا علم غیب اور نبی کا علم غیب برابر ہے اس لفظ بعض کو دیکھ کر کے، لیکن تعجب ہے کہ ایک صوفی بنتا ہے
اور اپنے آپ کو وہ شیخ کہلاتا ہے اور بہت بڑا عالم بنتا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حفظ الایمان. اس میں اس نے یہ لکھا. اب کیا لکھا؟ یہ اصل اس کی عبارت ہے جو اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھی تھی. وہ عبارت آپ سنیں. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. یہ عبارت ہے اس کتاب کی جو حفظ الایمان میں درج ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون، سبی مانے بچہ، مجنون مانے پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یعنی تمام جانوروں کو ایسا علم ہے. اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے. یعنی یہ حفظ الایمان میں عبارت موجود ہے جس میں یہ کہنے والا کہتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عالم غیب مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حضور کو عالم غیب کہو؟ کل علم غیب حضور کو ہے اس لیے ان کو عالم غیب کہا جاتا ہے، یا بعض علم غیب ہے اس لیے حضور کو عالم غیب کہا جاتا ہے؟ تو کل تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اب بعض علم غیب اگر حضور کو مانتے ہیں اور اس بنیاد پر حضور کو آپ عالم غیب کہتے ہیں تو چاہیے کہ ہر ایک بچے پاگل کو بھی کیا کہیے؟ عالم غیب کہیے. اس لیے کہ ہر بچہ، ہر شخص کچھ نہ کچھ علم غیب رکھتا ہے. تو سب اور حضور یہ دونوں علم غیب میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین. اس نے اپنی اس کتاب میں اس طرح کی بات لکھی. اور ہر دھرم مردود نے نہ جانا کہ غیبوں کا مطلق علم عطائی اصالتاً انبیاء کے ساتھ خاص ہے. ان کے رب جل وعلا کے اس قول سے کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اور اس کے اس ارشاد سے کہ خدا اس لیے نہیں کہ تم کو اپنے غیب پر مطلع کر دے، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس کمبخت نے صرف اتنا غور کر لیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور رسول پاک کا علم غیب عطائی ہے اور دیگر بندوں کا بھی علم غیب عطائی ہے، مگر دیگر بندوں کو جو علم غیب ملتا ہے وہ رسول کے بتانے سے، رسولوں کو علم غیب ہوا اللہ کے بتانے سے اور عام بندوں کو علم ہوا رسول کے بتانے سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول کے بتانے سے عام بندوں کو علم ہو رہا ہے تو دونوں کا علم برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اسی پر غور کر لیا ہوتا کہ بندے اپنے علم غیب میں نبی کے محتاج ہے جس طریقے سے کہ نبی بارگاہ خداوندی کا محتاج ہوتا ہے، تو خدا بندوں کو ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے بلکہ وہ نبیوں کے واسطے سے دیتا ہے. تو اصلاً اولاً اللہ نے نبیوں کو دیا اور پھر نبیوں کے ذریعہ عام مومنوں کو ملا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. کم از کم اسی کو دیکھ لیتا کہ وہ بات جو ہم کو ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں خدا سے نہیں ملا بلکہ رسولوں کے ذریعہ ملا ہے، تو ہم اور انبیاء اس بات میں برابر نہیں ہو سکتے. اگر اسی پر غور کر لیا ہوتا تو اس طرح کی بات اپنی کتاب میں نہیں لکھتے. تو ان کے غیر کو جو علم حاصل ہوگا، یعنی انبیاء کے علاوہ ہم کو آپ کو جو علم غیب ہے وہ انہی کے فیض و مدد اور فائدہ عطا فرمانے اور راہ دکھانے سے ملے گا. تو برابری کیسی؟ کھلی ہوئی بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یہ طلبہ پڑھ رہے ہیں کتابیں، رسم المفتی ہے، الاشباح والنظائر ہے، تو جتنا انہوں نے پڑھا انہوں نے بھی جانا اور میں نے بھی جانا، وہ مجھے بھی معلوم ہے، اور جتنا میں نے ان کو پڑھا دیا ان کو بھی معلوم. اب یہ کہیں کہ ہم اور یہ دونوں علم میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے، اس لیے کہ ہم کو بھی اتنا معلوم ہے اور ان کو بھی اتنا معلوم ہے. تو ایک معمولی عقل والا کہے گا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کو آپ سے نہیں ملا ہے، کسی اور سے ملا ہے، اور آپ اس تھوڑے سے علم کے لیے ان کے محتاج ہیں، لہذا آپ دونوں کا علم برابر
نہیں ہو سکتا. تو اگر اتنا ہی احمقوں نے سمجھ لیا ہوتا کہ ہم کو ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ملا ہے بلکہ جو کچھ ملا ہے وہ رسول پاک سے ملا ہے، تو کم از کم اتنی ہی بات پر اگر غور کر لیتے تو برابری کا دعویٰ نہیں کرتے. اور بقیہ جو اس کے اندر قباحتیں اور خرابیاں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین.